هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون صدق الله العظيم بل قلوبهم في غمرة من هذا اب بل سے کفار کی ہٹ درمی اور ہٹ درمی کرتے ہوئے نہ ماننا کفار کا بار بار مشرکین کا بار بار انکار کرنا اور بلا وجہ انکار کرنا بغیر دلیل کے انکار کرنا اب اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں فرمایا کہ ان کے دل جو ہے یہ قرآن سے جاہل ہیں ان کے قلوب یعنی پردہ ان کے دلوں کے اوپر آ کے پڑ چکا ہے اب ان کے دل جو ہے وہ یہ جہالت کی انتہا کو بیان کی ہے دیکھیں قرآن کے سامنے پڑھا جاتا تھا قرآن کا ترجمہ وہ جانتے تھے انہی کی زبان تھی انہی کی زبان میں قرآن بیان ہو رہا ہے بڑے اچھی طرح جانتے ہیں لیکن جو قرآن کریم کا مقصود ہے اس سے اس کے قلوب جو ہے نا وہ دل ان کی جہالت میں چلے گی جہالت کی انتہا میں چلے گی کہ ترجمہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ اس طرف نہیں آ رہے تو دل ہونے کا جو ہے وہ ان کے دل جاہل ہو چکے ہیں اور فرمایا کہ اتنی بات نہیں ہے کہ یہ قرآن کے خلاف چل رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ یہ اور بھی ان کے بڑے اعمال ہیں جو یہ اعمال کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی والے اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہر قسم کا ظلم ان کے اندر پایا جاتا ہے ایک تو یہ کہ قرآن کا انکار کر رہے اس کے علاوہ لوگوں کے مال کو غصب کر لینا قتل بچیوں کو زندہ درگور کر دینا اور ہر وہ کام کہ جو سراسر صرف فساد سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کے اندر موجود تھا ہر زمانے جہان کی برائیاں فرمایا یہ سارا یہ کام کرتے ہیں فرمایا کہ اگر جب یہ جو عیش پرست طبقہ ہے ہمارا خوشحال طبقہ جب ہم پکڑ لیں گے نا ان کو عذاب کے ساتھ تو پھر اچانک کیا شروع ہو جائیں گے چیخنا شروع ہو جائیں گے چیخنا پھر اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیں گے مت چیخو لا تجهروا اب آج چیخو مت جتنا بھی تم چیخو گے چیخنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی وجہ ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تم الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے خالی بھاگتے نہیں تھے اس قرآن کے ساتھ تکبر کرتے تھے تکبر اس کو تم نے مشغلہ بنایا ہوا ہے
قرآن کو مشغلہ بنایا جائے. او جی یہ تو پہلے لوگوں نے کسی کہانی ہے، یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے گاڑ لی ہے، اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام نعوذ باللہ من ذالک. تو فرمایا کہ یہ قرآن کو مشغلہ بنایا، مشغلہ، اور اس قرآن کے ساتھ ہم بےہودہ باتیں کرتے تھے، اس قرآن کے ساتھ ہم بےہودہ باتیں کرتے تھے. بےہودگی کی دیوان یہ حد ہے نا کہ نہ ماننا ایک الگ چیز. پھر قرآن کریم پڑھا جاتا تھا تو یہ اونچی اونچی سیڑھیاں بجاتے تھے، شور کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ یہ قرآن سن نہ سکیں. تو فرمایا کہ ہم بےہودگی کرتے تھے اس قرآن کے ساتھ. کیا ایسا ہے کہ قرآن کے اندر تدبر کرتے نا، غور و فکر کرتے، تو کبھی بھی اس کا انکار نہیں. انہوں نے قرآن کے اندر غور و فکر ہی نہیں کی کسی صورت کے اندر. ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کا، قرآن کے اندر غور و فکر کرے. ہمارے پاس بھی تو وقت ہے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں ہے ہمارے. تو بات تو وہی ہے. فرماتا ہے کہ اللہ کے انہوں نے قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کیا. کیا ایسی بات ہے ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول، یہ دلائل ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، یہ اس کے دلائل ہیں کہ اللہ نے نازل کی ہے. تو یہ ایسا دعویٰ تو نہیں کر دیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے لوگوں میں یہ چیز نہ آئی ہوئی. بھئی کیا اقوام عالم کے اندر انبیاء و رسول کا سلسلہ نہیں رہا اور تسلسل کے ساتھ رہا ہے. اللہ کی کتابیں نازل نہیں ہوئی، یہ جانتے نہیں ہیں. یہود کو نہیں جانتے، نصارہ کو نہیں جانتے، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جانتے، اولاد ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے. تو سب کچھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا دعویٰ تو نہیں کیا کہ یہ اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ سیکھ پاؤ گے. بات یہ ہے کہ تم اس چیز کو دیکھو، یہ دیکھو کہ دعویٰ کے ساتھ دلیل کے دلیل تو اس پر غور و فکر تو کرو گا. پھر فرمایا کہ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں؟ دعویٰ کس نے کیا ہے یہ دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پر بھیج جاتی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. تو کیا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں کی؟ پکی معرفت ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ شخصیت ہے جن کو خود برملا نام سے نہیں پکارتے بلکہ لقب خود صادق سے پکارتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق نام رکھا ہوا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سچ اتنا غالب تھا، اتنا زیادہ غالب تھا کہ خود ان کو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامی دیتے تھے، لقب صادق سے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانت کے اندر اتنے زیادہ آگے جا چکے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود امین کہتے ہیں، اس درجے معرفت ہے. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کرتی ہے اس کے بعد بھی اگر امین کسی کو جانتے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آ کر یہ امانتیں رکھتے ہیں اور عام طبقہ نہیں، بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں. تو جو اس درجے سچے ہیں جنہیں تم اپنے سے زیادہ دیکھو، ہمیں اپنے اوپر شبہ ہو سکتے ہیں، تم شبہ نہیں، یہ سچ بولتے ہیں. تو پھر وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں اللہ کے متعلق کہ جی میرے اوپر اللہ کی وحی آئی؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ امانت ان کی اس درجے کی ہے، یہ خیانت اس معاملے میں کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک چیز پاس ہے نہیں کہ یہ وہ میرے پاس آئی ہے. اس لیے فرمایا کیا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل نہیں ہے، حاصل، لیکن فرمایا کہ بات کیا یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون تاری ہو گئے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے خود معترف ہے کہ ان جیسی عقل کسی کے پاس نہیں. کیسی اعلیٰ درجے کی عقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ
نے چادر کے اندر پتھر رکھا، پھر سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اش اش کر اٹھے کہ ہر قبیلے کے سربراہ کو موقع ملا ہے یعنی پتھر رکھنے کا۔ حالانکہ یہاں تو جو ہے نا وہ یہاں قتل و غارت ایسی چیز ہوتی نا پھر کہ رکنے کا نام نہ لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دانش مندانہ فیصلہ فرمایا نا، ہر بندہ جو ہے وہ اش اش کر اٹھا، عقل کے تو اتنے معترف تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ کچھ جنون طاری ہو گئے کٹ بجھتی ہیں؟ فرمایا ساری باتوں کا جواب یہ ہے کہ میرے حبیب نبی کے پاس حق لے کر آئے، حق، اور اکثریت جو ہے نا حق کو پسند نہیں کرتی، اکثریت حق کو پسند ہی نہیں کرتی، اکثریت حق کو یعنی اکثریت حق کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ نفس کے پجاری، اکثریت نفس کے پجاری بدعمالیوں کے اندر مصروف ہے، ان کا مزاج بگڑ چکا ہے، اب وہ حق کو ان کا مزاج پسند ہی نہیں کرتا۔ ہاں تو قرآن بڑے جہاں والی جس جگہ تک جو ہے نا وہ درس ہے نا وہ ختم اس پر ہو رہا ہے کہ اکثریت حق کو پسند نہیں کرتی۔ ہاں جی جی اب اگر بات کروں گا تو بات جو ہے کہیں اوپر کی طرف چلی جائے گی، بات کہیں اوپر کی طرف چلی جائے گی، کہیں اور کی کھاتے میں چلی جائے گی، اس لیے اس طرح بات نہیں کرتا ہے۔ ہاں ہاں یہاں تو قاتل، فاسق، فاجر، کافر، جاہل، اگر وہ اکٹھے ہو کر ایک بات وہ کریں اور ایک بندہ سمجھدار کہ نہیں تم لوگ جو ہے نا وہ غلط کر رہے درست نہیں ہے، اس ایک کی یا دو کی یا تین کی یا چار کی پانچ کی بات معتبر نہیں ہے، وہ جتنی مرضی عقل کی بات کرو، ہم ادھر مان جتنی مرضی علم کی بات کریں، جتنی مرضی نیکی کی بات کرو، اگر اس کو ماننے کے کٹے کے اندر وہ جو 10 قاتل، شرابی، زانی، فاسق، فاجر، کافر جو ہے نا وہ 10 ہیں، اس طرف جو ہے نا وہ 5 ہیں عالم، 5 ہیں نیک، 5 ہیں شریف النفس انسان، ان 5 کی بات معتبر، ان 10 کی بات کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی۔ آج یہ کچھ جی بل قلوبہم فی امرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس قرآن سے جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان لوگوں کے دوسرے اعمال ہیں، ہم لہا عاملون، جنہیں یہ کرتے ہیں۔ کیا ہم قرآن سے جاہل نہیں یا پھر سوچنے کی بات، کیا ہمارے اعمال قرآن سے ہٹ کر ہیں کہ نہیں؟ اگر دیکھیں، اگر یہی بات ہے تو پھر یہ آیت تو سیدھی ہمارے اوپر آگے فٹ ہوتی ہے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، جن کے دوسرے اعمال ہیں، ہم لہا عاملون، جنہیں یہ کرتے ہیں، حتیٰ اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ، اذا هم يجأرون، اچانک یہ چیخنے لگیں گے، لا تجأروا اليوم، آج مت چیخو، انکم منا لا تنصرون، بے شک تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی، قد قالت آیاتی تتلی علیکم، پکی بات ہے ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، پھر تم اپنے پاؤں کی ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں کے بھاگ جاتے تھے، مستقبرین بھی، اس قرآن کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے، سامران اس کو مشغلہ بناتے ہوئے، تحجرون بےہودہ باتیں کرتے تھے تم لوگ۔ افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے قرآن پر غور و فکر نہیں کی؟ یعنی بات یہ ہے کہ قرآن پر غور و فکر ہی نہیں کی۔ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس آئے ہیں وہ چیزیں، رسالت، قرآن، ان کے پاس وہ چیزیں آ چکی ہیں
مالم یات آباءہم الاولین، جو ان کے پہلے آبا و اجداد کے پاس نہیں ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا، یہ دعویٰ کیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پہلے لوگوں میں نہیں آئی، ان کے آبا و اجداد میں یہ چیزیں نہیں آئی، ان کو پتہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ نرالی بات تو نہیں کر دی انہوں نے آ کر، انہونی بات تو نہیں کر دی انہوں نے۔ تو اس لیے تم دلیل کو دیکھو کہ دلیل کیا دے رہے ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہ، کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو معرفت نہیں ہے؟ بڑی معرفت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ان سے زیادہ تو پہچانتا ہی کوئی بھی نہیں تھا۔ شب و روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فہم لہو منکرون کی یہ ان کے منکر بنے ہوئے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو معرفت نہیں ہے کہ یہ ان کے منکر بن رہے ہیں؟ اللہ پاک پوری ان کو معرفت ہے، جانتے بوجھتے ہوئے یہ انکار کر رہے ہیں۔ ہم یقولون به جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون طاری ہو گیا، بل سب بات ساری باتوں کی نفی، بلکہ جاءہم بالحق، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حق لے کر، واکثرهم بالحق کارہون، اور ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے، اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے۔ آج ایک قانون اگر نافذ ہو جائے کہ جی قتل کا بدلہ قتل ہے ایک بات، اکثریت نے اس چیز کو ناپسند کر، ہاں جی نا کیسے سود نافذ کر یہ لوگ بولتے ہیں، سود کا تو جو ہے نا نام ہی بدل دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے لوگ شراب کا نام بدل دیں گے، سود کا نام بدل دیں گے، شراب کا نام بدلا ہوا ہے، کچھ اور رکھا ہوا ہے، یہ فلانی چیز ہے، نہیں یہ آب جو کا پانی وہ شراب ہے۔ اسی طرح اور اس قسم کی وہ بنائے ہوئے ہیں کہ ہاں ہمارے پاکستان میں بنتی ہے یہ فیکٹری، بالکل چیز وہی ہے، اب نام بدلے نام بدلے تو بات یہ ہے جی کہ فرمایا کہ اکثریت حق کو ناپسند کرنے والے، حق کو پسند کرنے والے تھوڑے لوگ، قرآن کریم کے اس اشارے کو